شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام آج کی تراویح ہماری دو صورتوں کے اوپر انشاءاللہ مشتمل ہوگی، ایک سورہ انفال اور دوسری سورہ توبہ. تو سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی ہیں، اور اس سے پہلے متصل جو دو صورتیں ہماری گزری ہیں وہ دونوں صورتیں اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی صورتیں تھیں. پوری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو 10 پاروں میں 9 صورتیں موجود ہیں. 9 صورتوں میں سے 2 صورتیں مکی ہیں اور باقی 7 صورتیں اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی ہیں. اگر تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیں جنرل نالج کے طور پر تو پہلی صورت ہم نے پڑھی تھی سورہ فاتحہ، مکی بھی تھی اور مدنی دونوں مزاج رکھتی ہے. دوسری طویل ترین صورت تھی سورہ بقرہ، 286 آیات تھی، مکی یا مدنی مزاج رکھتی تھی. اس کے بعد والی صورت سورہ آل عمران اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی تھی. اس کے بعد سورہ نساء یہ بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی تھی. سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ یہ بھی مدنی تھی. اس کے بعد سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ دونوں جوڑا ایک جو صورتوں کا تھا یہ مکی تھا. اور پھر آج سورہ انفال ہم پڑھیں گے مکمل، اس کی آیات مبارکہ ہیں 75، یہ بھی مدنی مزاج رکھتی ہے. اور اس کے بعد والی صورت ہے سورہ توبہ، یہ بھی مدنی مزاج رکھتی ہے. ٹوٹل اس کی آیات ہیں 129، جس میں سے آج ہم 93 پڑھیں گے. یعنی ہمارے 10 پارے الحمدللہ آج کی تراویح میں مکمل ہو جائیں گے، لیکن سورہ توبہ رہ جائے گی. 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں کون سی صورتیں ہیں؟ مدنی. لیکن ان کا جو ڈیوریشن پیریڈ ہے نزول کا، اگر ہم مدنی اوور آل ڈیوریشن پیریڈ دیکھیں تو کتنے سالوں پہ محیط ہے؟ 10 سالوں پہ. لیکن ان دونوں صورتوں کا حال بڑا عجب ہے. وہ یہ ہے کہ سورہ انفال نازل ہوتی ہے غزوہ بدر میں، اور غزوہ بدر ہوتا ہے اللہ کے حبیب کے مکہ سے مدینے آنے کے تقریباً 18ویں مہینے میں. 16 مہینے بعد قبلہ تبدیل ہوتا ہے، اور اس کے بعد غزوہ بدر ہوتا ہے دوسرے سال اور 18واں مہینہ ہے. ابھی روایات مل رہی ہیں اس حدیث مبارکہ سے کہ ابھی مسلمان بدر کے میدان میں ہیں تو اللہ نے سورہ انفال کا نزول شروع فرما دیا، اور پھر یہ صورت نازل ہوتی رہی ہے، اور سورہ توبہ اس کے ساتھ نازل ہوئی ہے. مدنی مزاج رکھتی ہے، احکامات ایک جیسے ہیں، لیکن سورہ توبہ کا نزول ہمیں 9 ہجری تک نظر آتا ہے. 9 ہجری میں ہوا تھا غزوہ تبوک، اور غزوہ تبوک جس کے اندر سیدنا صدیق اکبر کی جان ساری بڑی مثال بن چکی ہے کہ آپ نے اپنے گھر کا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں لا کر قربان کر دیا. یہ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا وقت تھا. تو دونوں صورتوں میں مماثلت ذرا دیکھیں. سورہ انفال ہے مقدمہ اور پریفیس، اور سورہ انفال جو ہے وہ اس کی مزید تفصیل ہے. لیکن دونوں کے اندر ہمیں کتنے سالوں پہ مشتمل سفر نظر آ رہا ہے؟ 7 سالوں پہ تقریباً مشتمل سفر ہے جو دونوں کے احکامات کے اندر ہے. اور یہ دونوں صورتیں آپس میں اتنا گہرا تعلق رکھتی ہیں کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. اس کے اوپر معروضی سوال بھی پوچھے جاتے ہیں کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں صورتوں کو بعض روایات کے مطابق ایک صورت ہی کنسیڈر کیا گیا ہے، اور قرآن کی صورتیں پھر ان لوگوں کی روایت کے مطابق 114 نہیں ہیں، بلکہ کتنی بنتی ہیں؟ 113. لیکن جن کے نزدیک صورتیں 114 ہیں اور بسم اللہ نہیں ہے، ان کی لاجک یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ نے سورہ برات کے اندر یا سورہ توبہ کے اندر اللہ نے منافقین اور کفار سے امان کو اٹھانے کا حکم اپنے محبوب کو فرمایا ہے. اللہ فرما رہے محبوب میں بھی ان سے بری و ذمہ ہوں، آپ بھی ان سے بری و ذمہ ہو جائیں. یعنی اب صبر نہیں، اب برداشت نہیں ہے، اب 2 + 2 = 4 کی گیم ہے. اور جب امان اٹھانے کی بات ہو
تو پھر بسم اللہ کے ساتھ نہیں ہوتی. تلوار بسم اللہ کے ساتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے بلکہ سختی کا حکم ہے، اور وہ بسم اللہ کے بغیر ہے، کیونکہ بسم اللہ پیغام ہے امن کا، اسلام پیغام ہے امن کا. یہ اسلام کا جو نظام قتال ہے آج کی آیات مبارکہ میں آئے گا. پہلے بھی ایک صورت کے اندر میں نے انڈیکیٹ کیا تھا آپ کے سامنے، اسلام کا تصور جنگ کس کے لیے ہے کہ فتنہ روئے زمین سے ختم ہو جائے. یہاں بھی فتنے کے ختم ہونے کی بات ہے. یہ کچھ بنیادی سی گفتگو تھی. تو 10 پارے الحمدللہ آج ہمارے مکمل ہوں گے. ان 10 پاروں میں 9 صورتیں ہیں ٹوٹل، جن میں سے 7 صورتیں مدنی ہیں اور 2 صورتیں مکی ہیں. آج سورہ انفال اور توبہ دونوں اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی ہیں. انفال کا معنی کیا ہے؟ انفال جمع ہے نفل کی، اور نفل کا معنی ہے مال غنیمت. اور غزوہ بدر پہلا موقع تھا مسلمانوں کے لیے کہ جب مسلمان عالم کفر سے لڑ رہے تھے، اور پہلا ایک موقع ایسا آیا کہ کفار اپنا سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو کچھ باقیات ہے کفار کی وہ کہاں جائے گی؟ کیا جو جس کے ہاتھ میں آئے گا وہ اسی کا؟ پھر اللہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، یسألونک عن الانفال، محبوب آپ سے آپ کے ماننے والے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو یہ فرما دیں قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. جس کو چاہیں اللہ اور اس کا رسول مال غنیمت عطا فرما دے. تو یہ کہاں سے شروع ہوا سفر؟ غزوہ بدر سے. اب یہ اس سورہ مبارکہ کے احکامات ذرا اسی سسٹم میں دیکھیے گا کہ اللہ فتح عطا فرما رہا ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو. مسلمان ہیں 313، کافر ہیں 950، لیکن اس فتح کے بعد اللہ مسلمانوں کو ان کے ویک پوائنٹ بتا رہا ہے کہ تمہیں فتح تو دے دی میں نے، تم 313 تھے، لیکن یہ تمہارے سامنے ابھی مسائل ہیں، ان مسائل کو اور ان کمزوریوں کو آپ پورا کرو. اور اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو حکمت عملی کے ساتھ 6 دفعہ خطاب فرمایا. لفظ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. جو اللہ نے معاملات فرمائے، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. جب دشمن کے سامنے جاؤ تو پیٹھ کبھی نہ پھیرنا، دشمن کو پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے. دوسرے رکوع میں حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، تمہیں جو فتح ملتی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی وجہ سے ملتی ہے. یہ تمہارا اپنا کوئی ہنر شاید اتنا بڑا نہیں ہے، لہذا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. منافقین تو جانے والے نہیں ہیں. اللہ فرما رہے محبوب اپنے ماننے والوں کو بتا دیں کہ اپنی کمزوری کبھی یہ شو نہ کرنا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے. جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو اس کی پکار پہ کیا کہو؟ لبیک. اور پھر اگلے رکوع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو کہ مال غنیمت آیا تمہارے پاس اور تم کہو یہ سارا میرا ہے، یا کہیں کوئی کمزوری دکھاؤ تو یہ کمزوری تمہاری فتح کو کس میں بدل دے گی؟ شکست میں بدل دے گی. اور 5واں حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ. یہ تمہیں فتح تو مل گئی ہے 313 کو، لیکن اس کے بعد تم یہ نہ سمجھو کہ اب اللہ نے اپنا ذمہ ہم سے اٹھا لیا ہے، بلکہ تم نے ہر لمحے اپنے تقویٰ کا اور پرہیزگاری کا اور خوف خدا کا خیال رکھنا ہے. پھر تھوڑا سا آگے چل کے اللہ 6واں حکم فرماتا ہے 10ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ. ثابت قدمی تم نے کبھی نہیں چھوڑنی اور اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے. یہ ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر پھر تمہیں مزید آگے لے کے جائے گا. اسی سورہ انفال میں اور 9ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ اسلام کا تصور قتال واضح کر رہا ہے. میں 3-4 دنوں سے اس پوائنٹ کو اس لیے ریز کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ دوستوں کے ذہن میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ پوائنٹ ہونا چاہیے کہ پہلے تو اسلام تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیتا. پہلے اسلام تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ مکے میں رہو، 13 سال تک رہو، برداشت کے ساتھ رہو، صبر کے ساتھ رہو. لیکن اگر پھر بھی نہ بنے تو مکہ چھوڑ کے کہاں چلے جاؤ؟ مدینہ. اور اگر مدینے میں بھی دشمن تمہیں نہیں جینے دیتا تو پھر تم تلوار اٹھاؤ. اور پھر تلوار اٹھاؤ، تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے؟ حتی لا تکون فتنہ، کہ زمین کے اوپر کیا نہ رہے؟ فتنہ نہ رہے. یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. آج اورینٹیلسٹ کا، غیر مسلموں کا، مستشرقوں کا اور یورپ کا سب سے بڑا اعتراض اسلام کے اوپر یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، لیکن اسلام اپنی دفاعی پوزیشن پہ ہے اور اسلام فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم میں فرمایا کہ 4 حصے مال غنیمت کے مجاہدین کے لیے ہیں. کتنے حصے؟
4 اور ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول اور حضور کے رشتہ داروں کے لیے ہے، 4 مجاہدین کے لیے ہیں۔ مزید ان کی آگے بھی تفصیل ہے لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر وہ میں عرض نہیں کر رہا۔ سورہ انفال کے اندر ہی اللہ فرما رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے سامنے 3 پوائنٹس پہ ہمیشہ تیار رہا کرو۔ سب سے پہلا پوائنٹ، مادی لحاظ سے تم مضبوط ہو، کبھی کمزوری نہ دکھانا، عسکری لحاظ سے، فوجی لحاظ سے کبھی تمہارے اندر کمزوری نہیں ہونی چاہیے، لیکن مادی اور عسکری کے ساتھ نماز روزے چھوڑ دو نہیں، روحانی طور پر اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ غزوہ بدر میں لڑائی تو صبح ہونی ہے، حضور کی رات کیسے گزری ہے؟ ساری رات اللہ کے حضور گزری ہے اور دعائیں کی ہیں۔ اللہ یہ مٹھی بھر لوگ اگر صبح تیری بارگاہ میں چلے گئے اور قربان ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا یہ بھی پوائنٹ ذہن میں بٹھائیں۔ اسلام دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے مجھے اور آپ کو 3 محاذوں پہ تیار کر رہا ہے۔ نمبر 1، مادی مٹیریلسٹک اپروچ آپ کی کمال ہونی چاہیے، عسکری ونگ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، اور تیسری بات ہے روحانی طور پر بھی تمہیں کمزور نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ پھر بدر کے اندر 70 لوگ تو واصل جہنم ہوئے کافروں کے، اور قیدی کتنے بنے؟ 70۔ ان کو چھوڑا کیسے جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیفرنس آف اوپینین اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ میں عمر کی رائے کو پسند کرتا ہوں کہ محبوب آپ نے 13 سال مکے میں سر جھکا کے گزارا ہے اور اس کے بعد مدینے چلے گئے ہیں، آپ کو دشمن یہاں بھی نہیں جینے دیتا تو آپ پھر بھی ان کے ساتھ اتنے پولائٹلی چل رہے ہیں۔ محبوب نہیں، اب عمر کی رائے پہ عمل ہونا چاہیے، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ یہ اسلام کا پھر تصور کتال مزید آگے بڑھا اور پھر بتایا کہ مومن کی دوستی کا معیار صرف اللہ اور اس کا رسول ہے۔ میں جملہ ریپیٹ کر کے تشریح میں نہیں جانا چاہتا، مومن کی دوستی کا معیار اللہ اور اس کا رسول ہے، اور کفر کی دوستی کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ہے۔ آج دونوں طاقتیں دنیا میں ایسی ہی کھڑی ہیں۔ آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کا دشمن الگ الگ ہیں، یہودی الگ ہے، عیسائی الگ ہے، ہندو الگ ہے، سکھ الگ ہے، جین مت بدھسٹ الگ ہیں، نہیں، اسلام ایک طرف ہے اور سارا عالم کفر دوسری طرف کھڑا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو نظریاتی ڈیولپمنٹ اللہ نے بتائی۔ سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، حرمت والے مہینوں کا معاملہ ہے، محبوب ان سے برات ہو چکی، آپ بری و ذمہ، میں بھی بری و ذمہ، لیکن محبوب مکارم اخلاق آپ نہ چھوڑیں، آپ نے حرمت والے مہینوں کا خیال کرنا ہے، حرمت والے مہینوں میں ان کے اوپر آپ نے چڑھائی نہیں فرمانی، اور محبوب یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی کثرت یا صحابہ کی کثرت شاید آپ کو فتح نہ دے سکے، آپ کو فتح تو صرف نصرت الہی کی وجہ سے ملنی ہے، اللہ کی مدد کی وجہ سے ملنی ہے۔ اور پھر اسلام کا تقویمی اصول، اسلام صرف سر جھکانے کی تسبیح پڑھنے کا معاملہ نہیں بلکہ اسلام نظام حیات، اور پھر 36 نمبر آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تمہارے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں، لہٰذا یہ گنتی، اس کا تصور اسلام کے ساتھ ہے۔ میرے اور آپ کی نمازیں اور اسلام کے معاشی نظام کا جزو لا ینفک ایک بہت بڑا مین پلر وہ ہے زکوٰۃ، سرکولیشن آف ویلتھ، بھائی امیروں سے لے لو اور غریبوں میں تقسیم کر دو۔ غریب کون کون ہیں؟ اللہ نے 8 لوگوں کو بیان فرمایا۔ 60 نمبر آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ کی۔ مدنی معاشرے کے ماحول کو اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارا مدنی معاشرہ تب ڈیولپ ہو سکتا ہے جب تمہاری دوستی مومنوں کے ساتھ ہو۔ 71 نمبر آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ کی۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن مردوں کے دوست، مومن عورتیں مومن عورتوں کی دوست۔ اگر یہ دوستی چھوڑو گے کہیں اور جاؤ گے پھر تباہی اور بربادی تمہارا مقدر۔ نیکی کرنا صرف تمہارا فرض نہیں ہے، نیکی کا حکم دینا بھی تمہارا فرض ہے۔ زکوٰۃ دو، اللہ کے حضور اپنا سر جھکاؤ، یہ سارے اسی صورت کے مسائل ہیں۔ اور ثعلبہ بن حاطب حضور سے التجا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، حضور میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے مال دے دے۔ یہاں سے دعا کی بھی بات دیکھیے گا، اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے۔ ثعلبہ بن حاطب کہتے ہیں حضور میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے مال دے دے۔ حضور فرماتے ہیں ثعلبہ مال کا کیا کرو گے؟ مال تو تمہیں دنیا میں مصروف کر دے گا۔ ثعلبہ کہتے ہیں نہیں حضور آپ دعا کریں، اللہ مجھے مال دے، میں اسلام کی بڑی خدمت کروں گا۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہ نے مال دیا، لیکن اتنی بکریاں بھیڑ اور مویشی ہو گئے کہ آپ کو مدینے سے باہر جانا پڑ گیا۔ پہلے 5 نمازیں حضور کے ساتھ پڑھتے تھے، اب صرف 1 جمعے کی نماز اپنی مصروفیت کی وجہ سے حضور کے ساتھ پڑھنے لگ گئے۔ جب مال میں مزید برکت ہوئی تو جمعے کی نماز بھی چلی گئی۔
جب بہت ہی مال میں برکتیں اور وسعت ہو گئی تو پھر ملنا ملانا کہیں سال کے بعد بھی مشکل سے ہو گیا۔ حضور نے عامل بھیجا کہ جاؤ سالبہ بن حاتب سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ جب وہ زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تو سالبہ کہتے ہیں بھئی میں ذرا مصروف ہوں، تم کل لانا۔ جب حضور کی بارگاہ میں چل کے واقعہ بتایا، حضور نے فرمایا آج کے بعد سالبہ سے زکوٰۃ کوئی نہیں لے گا۔ اور پھر حضور کا وصال ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور تک حضرت ثعلبہ زکوٰۃ لے کر آتے رہے، لیکن صدیق اکبر نے فرمایا جس سے زکوٰۃ حضور نے نہیں لی تھی ابو بکر اسے کبھی بھی زکوٰۃ نہیں لے گا۔ حضرت عمر کے دور میں بھی حضرت ثعلبہ سے حضرت عمر نے کبھی زکوٰۃ وصول نہیں کی۔ تو اللہ میری اور آپ کی رہنمائی فرما رہا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ۔ مانگتے تو ہو اللہ سے کہ ہم دیں گے، لیکن جب مل جاتا ہے تو پھر بخیلی پہ آ جاتے ہو، لہٰذا اللہ سے مانگا بھی کرو تو بڑے دھیان سے مانگا کرو۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اگر کوئی گھر میں پڑھنا چاہے تو 75 اور 76 نمبر آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ کی۔ منافقین کا تذکرہ یہ ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ محبوب ان کی وجہ سے غم نہ اٹھائیں، یہ لیگ پلر ہیں، یہ آپ کو اپنے مشن سے پیچھے لانا چاہتے ہیں، لیکن محبوب آپ ان کی باتوں میں بالکل نہ آئیں۔ اللہ نے 2 باتیں بیان فرمائی ہیں، اور آخری بات ہے میری یہ کہ منافقین اور 3 لوگ صحابہ اکرام یہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، لیکن منافقین اور تینوں صحابہ کو اللہ نے ڈیفائن فرمایا۔ محبوب منافقین کی فکر اور تھی اور ان 3 لوگوں کی فکر اور تھی، یہ جو جہاد پہ نہیں جا سکے۔ ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، مرارہ بن ربیع کا نام تھا، اور ہلال بن امیہ کا نام تھا۔ ان کی توبہ کا تفصیلی ذکر سورہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے، جب حضور واپس آئے تو یہ تینوں لوگ حضور سے کیسے چھپ چھپ کے رہتے تھے۔ تو اسی وجہ سے سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورہ توبہ، اور 3 لوگوں کی توبہ ہے، کیونکہ منافق کہتے تھے کہ حضور اگر ہم نہیں گئے تو یہ بھی تو نہیں گئے۔ اللہ فرما رہے تم ان کے ساتھ اپنے آپ کو نہ ملاؤ، ان کی توبہ کا پروانہ تو اللہ نے اپنی طرف سے بھیج دیا ہے۔ ان کے مقاصد کچھ اور تھے، تمہاری نیتیں کچھ اور تھیں۔ اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں اس کی تشریح گھر چل کر تو سورہ توبہ کی 117 نمبر آیت مبارکہ، 118 اور 119 یہ اپنے گھر میں کوئی تفسیر پڑھیے گا، ان تینوں کا واقعہ بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ قرآن کے مزاج کو سامنے رکھ کر ہمیں قرآن کو پڑھنے کی اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔